موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه سورة النوح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى إنهم عصوه وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام. ولهذا قال تبارك وقال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. حالانکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب جاننے والی ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف طریقے سے قوم کو دعوت دی، ترغیب کے طور پہ بھی دعوت دی، ترہیب کے طور پہ بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، مخالفت کی، تکذیب کی، اور دنیا میں اور دنیا کی اہل و عیال میں اور دنیا کے مال میں غافل ہو گئے. وہ یہ سمجھے کہ بس سارا کچھ ہماری کامیابی ہے، حالانکہ یہ نہ سمجھے کہ استدراج ہوتا ہے. اللہ اپنے نافرمانوں کو مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، یہ اس کی طرف سے امتحان ہے. لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر کچھ بھی کام نہیں آتا ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. میرا اللہ انہوں نے مجھے چھوڑ کے اپنے مال و اہل و اولاد کو ترجیح دی، حالانکہ وہ تو ان کے خسارے کا سبب ہے. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوریا و ولدہ وولدہ دونوں جائز ہیں. وقوله تبارک وتعالی ومکروا مکرا کبارا. قال مجاہد کبارا اے عظیما. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ انہوں نے بہت بڑی خطرناک اور بڑی تدبیر کی ہے توحید کا راستہ روکنے کے لیے. وقال ابن زید کبارا اے کبیر یعنی بڑا. بل عرب تقول امر عجیب عجاب نجاب رجل حسان حسان جمال جمال. تو یہ کہا جاتا ہے کبارا کبارا کبیر، یہ سارے مستعمل ہیں عرب کے اندر، یعنی لغت عرب کے اندر.
لیکن معنی یہ ہوگا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا بِأَتْبَاعِهِمْ فِي تَسْوِيلِهِمْ لَهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى كَمَا يَقُولُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَلِهَذَا قَالَ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا اور تدبیر کر کے لوگوں کو حق کے راستے سے ہٹایا اور کفر کے راستے پہ لگایا. ویسے یاد رکھیں کہ قرآن میں یہ لفظ کئی مقام پہ آیا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ماکرین. اسی طرح قرآن میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لفظ مکر بھی ہے اور لفظ قید بھی ہے. قید اور مکر جو ہے تقریباً ہم معنی ہیں. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رویدا. تو یاد رکھیں اصل مکر کا معنی ہوتا ہے ایصال، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا خفیہ طریقے سے، یعنی اس کو بظاہر معلوم نہ ہو اور نقصان بھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مکر. اسی کو کہتے ہیں قید، کہ ایسے خفیہ انداز سے کہ جیسے کفار مکہ نے اسی مسجد الحرام میں دار الندوہ میں جو باب الفتح کے قریب ان کا مقام تھا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے مکر مانا تدبیر کی، خفیہ تدبیریں کی کہ بھی اللہ کے نبی کی تقریر اور دعوت جو ہے توحید کی، اس کو ہم کیسے بند کریں. اب اس تجویز میں ایک تجویز یہ آئی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قید کر دیں، لیکن سب نے کہا کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ قید کر دیں گے تو کتنے عرصے تک آپ قید رکھیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروانے ہیں، جو جان نثار ہیں، جو جانیں قربان کرنے والے ہیں، وہ کہاں برداشت کریں گے؟ یہ تجویز جو ہے اس کو تو ختم کر دیا گیا. ایک تجویز یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکہ سے نکال دیں، لیکن یہ تجویز بھی نامنظور ہوئی. انہوں نے کہا جب حضور کو ہم نکال دیں گے تو آخر حضور پاک باہر تو جائیں گے، آپ دنیا کے دوسرے شہروں میں جائیں گے، مکہ کے علاوہ جائیں گے، حجاز میں جائیں گے، نجد میں جائیں گے، تو ہم ہر جگہ جائیں گے، اور جہاں اللہ کے نبی جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ ان کی بات جو سنتا ہے وہ تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو آپ ایک بہت بڑی جماعت بنا دیں گے. تو یہ تجویز جو ہے یہ بھی غلط ہے. آخر ایک تجویز پیش ہوئی، بعض علماء نے لکھا ہے، ابو جہل نے اور بعد میں کسی اور کا لکھا ہے، اس نے کہا بھی اصل بات یہ ہے کہ نہ تو قید کرنے میں فائدہ ہے اور نہ حضور کو نکالنے میں فائدہ ہے. اب ایک حل ہے کہ ہم سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور ہم جتنے قبائل ہیں بنو ہاشم کے علاوہ ہر قبیلہ جو ہے ایک مسلح نوجوان دے، ہم سب مل کے حملہ کر کے قتل کر دیں گے. اب آپ کا قبیلہ جو ہے وہ 60 قبیلوں سے تو نہیں لڑ سکتا ہے، لازمی بات ہے کہ وہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے، ہم پیسے اکٹھے کر کے دے دیں گے.
تو یہ مکر تھا کہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں. اس کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ میرا مدنی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی مکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی تدبیر پہ فرمائیں گے. اللہ کے سامنے کون ہے جس کی تدبیر چل سکے؟ تو یہاں جو لفظ آیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. تو مکر تو خفیہ ہوتا ہے. وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بالکل کھلے مخالف تھے. تو علماء نے کہا کہ خفیہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی قوم کو خفیہ انداز میں سمجھایا بھائی تم اپنی اسی آلیہ انہی معبودان کی عبادت پہ لگے رہو، نوح علیہ السلام کی بات نہ سنو، اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے. نعوذ باللہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون بھی کہتے تھے، اور ہر دور میں پیغمبر کو مجنون کہا گیا ہے. میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا. ہر پیغمبر کو یہ ظالم کہتے آئے کہ دیوانے ہیں دیوانے ہیں، ان کی کیا بات ہے، نہ طاقت ہے نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے، اور پورے عالم پہ اپنے کنٹرول کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ دیوانے کی بڑ ہے. تو اصل مکر جو تھا وہ یہ تھا. اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ لا تذرن آلہتکم، تم اپنے ان معبودان باطلہ کو مت چھوڑنا، اپنے باپ دادے کے طریقے کو نہ چھوڑنا، ود سوا یغوث نصر کی عبادت کو نہ چھوڑنا، یہی تمہارے باپ دادے کا راستہ ہے. تو انہوں نے قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف یہ بڑا ہی عظیم مکر کیا اور پوری قوم کو ایمان لانے سے روک دیا، اور ان کو ان آلیہ معبودان باطل کی عبادت پہ جما دیا، اور اس لیے کہا کہ نہیں ان کو نہ چھوڑو، تمہارا باپ دادا سب اسی راستے پہ تھے. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابراہیم قال حدثنا هشام عن ابن جریج وقال عطاء عن ابن عباس صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت جو قوم نوح میں تھی، ان کے بعد پھر یہ آہستہ 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 عرب کے اندر بھی آ گئی. اما ودن جو تھا وکانت لکلب دومت الجندل، یہ دومت الجندل کا جو قبیلہ ہے ان کا خدا تھا. واما سوان وکانت لحذیل، اور سوا جو ہے وہ بنی حذیل کا خدا تھا. اما یغوث وکانت لمراد، بنی مراد کا خدا یغوث تھا. ثم لبنی غطیف بالجرف عند سبا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بنی غطیف جو ہیں جرف کے علاقے میں، ان کے بعد بھی یہ یغوث تھا. اما یعوق و فکانت ہمدان، یعوق کا جو ہے یہ ہمدان کا خدا تھا. وہ اما نصر و کانت ہمیر لآل ذی قلائن، اور نصر جو ہے یہ ذی ہمیر قبیلہ جو ہے ان کا خدا تھا، یعنی ہر قبیلے نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے. اسی طرح مکے والوں نے بھی اللہ کے کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے. ان کے ہاں بھی جو بڑے معروف بت ہیں وہ حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اور وہ انہی کو پکارتے تھے، ان کی نظر نیاز مانتے تھے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. بات سمجھیں، شرک کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتا وہ تو منکر ہے، وہ داریہ ہے، مشرک نہیں ہے. مشرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے خدا کو بھی مانتا ہے اور بتوں کو بھی اس کا شریک بناتا ہے. مشرک کا معنی ہی
یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ شریک بھی بناتے ہیں. اسی لیے جب جنگ احد میں اللہ کی قدرت ہے، امتحان تھا مسلمانوں کے لیے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور فتح جو جی وہ شکست میں بدل گئی. تو ابو سفیان جو ہے اونچی پہاڑی پہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے پکار کے کہا کہ مسلمانوں لنا العزا ولا عزا لکم، عزا خدا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آج ہم جیت گئے ہیں. جب اس نے ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کے نعرے لگا رہا ہے، ہمیں اجازت ہے ہم بھی جواب دیں. تو اس نے پھر نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، کہ آج ہمارا خدا حبل جو ہے وہ اونچا ہو گیا، اس کے ماننے والے کامیاب ہو گئے. حضور نے فرمایا عمر جواب دو، اللہ عز و جل، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے جو بلند بھی ہے جو غالب بھی ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم. حضور نے فرمایا عمر جواب دو، لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا تو مددگار نہیں ہے. یہ تو امتحان ہے، وقتی شکست ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت بھی وہ اپنے خداؤں کو پکارتے تھے، اس وقت بھی وہ عزا اور منات اور حبل کو پکارتے تھے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مدن و سواء و یغوث و یعوق و نصرہ، یہ جو 5 تھے یہ تھے کیا؟ فرماتے ہیں وہی اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام فلما هلكوا الشیطان الى قومهم او الشیطان الى قومهم انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم عبدت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ 5 نام جو ہے نا، ودن سوان یغوث یعوق و نصرہ، یہ رجال صالحین تھے، یہ اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے بڑے صالح بندے تھے. اب جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی اور انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر اور ان کی تماثیل بنا کے ان کی شکلیں بنا کے انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں رکھ دی. لیکن وہ صرف دیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جب وہ نسل چلی گئی، نئی نسل آ گئی، تو ان کے دل میں شیطان نے ڈال دیا کہ تمہارے ماں باپ انہی کی عبادت کرتے تھے، اب عبادت، اب ان کی عبادت شروع ہو گئی. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے کعبے میں داخل ہوئے تو کعبے شریف کے اندر حضرت ابراہیم کا بھی مجسمہ بنا ہوا تھا، کعبے شریف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مجسمہ بنا ہوا تھا، کعبے کے اندر بی بی مریم علیہ السلام کا بھی مجسمہ بنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، اللہ ان کافروں پہ لعنت کرے، ان کو ہلاک و برباد کرے. اللہ کے پیغمبروں کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا ہے. تو پھر حضور نے وہ بتوں کو توڑ دیا، ان اشخاص کو مٹا دیا، ان تماثیل کو ختم فرما دیا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لیکن آپ نے فرمایا دیکھو یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کے انبیاء کو بھی نہیں بخشا ہے، انبیاء کی بھی صورتیں بنا کے رکھی ہیں، انبیاء کی بھی بت بنا کے رکھے ہیں. وہ سیدنا ابراہیم جو بتوں کے توڑنے والا ہے، انہوں نے اس کا بھی بت بنا دیا، انہوں نے بی بی مریم کا بھی بت بنا دیا. تو تمام بتوں کو مٹانے والے جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ جب حج فرض ہو گیا تو پہلی دفعہ حج جو آنا تھا نا، اس میں حضور پاک نہیں آئے، رحمت دو جہاں نہیں آئے، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں امیر الحج جو ہے وہ سیدنا ابو بکر کو بنا کے بھیجا.
اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے روانہ ہو گئے. اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ کے نبی اعلان کر دیں گے اس سال کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو. یہ احکام جب آئے تو اس زمانے میں عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی اہم اعلان ہو یا تو بادشاہ خود کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے نائب بن کے اعلان کرے. حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا حضرت علی تمہارے ذمے کچھ کام ہیں، تم میرے نمائندہ بن کے جاؤ مکے میں، لیکن تم حضرت ابو بکر کے تابع رہو گے، امیر ابو بکر ہی رہے گا رضی اللہ عنہ. حضرت علی نے پوچھا کہ حضور کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو مکے میں جاؤ، راستے میں بھی اور مکے میں بھی اور کعبہ شریف میں بھی ہر جگہ اللہ تذا تمثالا، کوئی تصویر کوئی بت جو ہے سب توڑ ڈالو اور مٹا ڈالو. ولا تذا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی قبر جو اونچی بنی ہوئی ہے اس کو بھی توڑ دو اور صرف علامت کی حد تک رہنے دو، باقی جتنی اونچی قبریں ہیں سب کو توڑ ڈالو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا مسختہ. اور مکے میں بھی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مشاعر مقدسہ میں بھی ہر جگہ اعلان کر دو کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. مشرکو اب تمہارا داخلہ بھی اللہ کے حرم میں منع ہے. تو یہ اعلان تمہارے ذمے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھ کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت ابو بکر کو راستے میں آ کے ملے. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر انت ام مامور یا علی، حضرت علی کیا تمہیں حضور نے امیر بنا کے بھیجا ہے تو میں تمہارے تابع ہوں؟ تو حضرت علی نے عرض کیا بل مامور یا ابی بکر. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امیر نہیں بنایا گیا، امیر آپ ہیں، میں آپ کے تابع ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے ان اعلانات کے لیے مجھے بھیجا ہے. تو حضرت علی نے ساری قبروں کو برابر کیا، تمام تماثیل کو مٹا ڈالا، تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ہر جگہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، معنوی پلید ہے، یہ اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بھی ہمیں بتوں کا یہ عالم تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، اب کعبے کے اندر اور کعبے کے باہر اور صفا پہ اور مروہ پہ جو بت تھے وہ تو ختم ہو گئے. حضور پاک نے حضرت خالد بن الولید کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ خالد ایسا کرو کہ مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر عزا جو ہے خدا ہے نا ان کا، اس کا سب سے بڑا مندر وہاں ہے، وہاں جا کے تم عزا کو مٹا دو. حضرت خالد فرماتے ہیں میں چند ساتھی لے کے پہنچا. مکے اور طائف کے درمیان میں بڑا کھجوروں کا جھنڈ تھا، بڑا ہی درخت تھے، اس کے اندر ایک بڑی عمارت بنی ہوئی تھی، یہی اس عزا کا جو ہے مندر تھا، اس کے اندر بت تھے. میں نے جا کے ان بتوں کو بھی توڑ ڈالا اور اس عمارت کو بھی گرا دیا، واپس آ گیا. حضور نے پوچھا کہ ما فعلت یا خالد، تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ میں نے مندر گرا دیا، بتوں کو بھی توڑ ڈالا ہے. آپ نے فرمایا تم نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کہا تھا عزا کو ختم کرنا ہے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ. اب حضرت خالد بن ولید دوبارہ آئے. وہ فرماتی ہیں کہ میں جب دوبارہ آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے بڑی بد شکل اور اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں اور اس نے مٹی سر پہ ڈالی ہوئی ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں،
شکل دیکھنے سے ایسے لگتی ہے جیسے کوئی بھوت ہو، اور وہ جناب چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ عزا اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو پھر تو ہمارا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے تلوار کے ساتھ حملہ کیا، اس کی گردن اڑا دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد واپس آیا، حضور نے فرمایا ہاں کیا ہوا؟ میں نے کہا ایسی بات واقع ہوئی۔ انہوں نے وہی تو عزا تھی۔ یہ لوگ اصل میں انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کا نام عزا رکھ لیا، منات رکھ لیا، حبل رکھ لیا۔ اچھا، اور جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ ایک ان کا خدا جو ہے نا جی، ایک بت جو ہے اساف اور ایک کا ہے نائلہ، ایک صفا پہ تھا ایک مروہ پہ تھا۔ اچھا، اصل قصہ کیا ہے کہ یہ اساف اور نائلہ جو ہے، ایک مرد ہے ایک نائلہ عورت ہے، ان دونوں نے اللہ کے کعبے کے اندر زنا کیا تھا۔ اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا تو کافروں نے ان کو بھی خدا بنا دیا، ایک کو صفا پہ رکھ دیا ایک کو مروہ پہ رکھ دیا کہ یہ بھی ہمارے خدا ہے۔ قوموں کا جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، پھر یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جن پہ اللہ کا قہر آیا ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے، وہ مخلوق جو اللہ کی نافرمان ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اصل آتے ہیں نا، یہ کانوا رجالا صالحین، یہ اللہ کے اولیاء تھے، اللہ والے تھے، عباد اللہ تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اور آج بھی آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیں، جس ملک میں بھی نظر ڈالیں، تمام اولیاء اللہ، تمام اللہ والے جو فوت ہو گئے ہیں، آج ان کی قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، آج ان کی مزاروں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، آج ان کی مزاروں پہ منتیں مانی جاتی ہیں، آج ان کی مزاروں پہ جا کے لوگ جو ہیں اعتکاف کرتے ہیں، نوراتیں بیٹھتے ہیں، ان کی مزاروں کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، ان کی مزاروں پہ طواف کیے جاتے ہیں، ان کی مزاروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے ان کو پکارا جاتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھائیں، یعنی اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم قبروں کو پوجتے ہیں، وہ لات و عزا سے مانگتے تھے، ہم داتا سے مانگتے ہیں، وہ منات سے مانگتے ہیں، ہم معین الدین اجمیری سے مانگتے ہیں، وہ حبل سے مانگتے تھے، ہم عبد القادر جیلانی سے مانگتے ہیں۔ شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک کرنا جو ہے یہی شرک۔ اب مثلا یہ سمجھیں کہ علام الغیوب، عالم الغیب، علیم بذات الصدور کون ہے؟ اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ علم غیب تو صفت خدا ہے، اس میں جب شریک کر لیا مشرک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ سننے والا کون ہے؟ تو ہے، اور جاننے والا تو اب پکار سننے والا کون ہے؟ تو جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ پیران پیر بھی سنتے ہیں، حضرت داتا بھی سنتے ہیں ہماری پکار اور ہماری مدد کرتے ہیں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی عجیب بات ہے، انہوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے اور حل نہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھ کے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی روح کو ثواب بخشو، اور اس کے بعد جہاں تم نماز پہ بیٹھے ہو اس کے بعد وہاں سے تم الٹے پاؤں چلنا شروع کرو، جب 11 قدم پہ پہنچ جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ
اور پھر پکارو کہ ادرکنی یا عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی میری مشکل میں پہنچ، میری مدد کر، تو فرماتی ہیں کہ فوراً تیری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، کیونکہ جب تم پکارتے ہو تو عبد القادر جیلانی کو علم ہو جاتا ہے اور ان کی روح جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور آ کے اپنے مرید کو مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ یعنی اندازہ کریں، اب ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، نماز پڑھ چکے ہو، کسی پارٹی بازی میں نہ آئیں، جماعت میں نہ آئیں، خود فیصلہ کریں کہ ان کو مشکل پڑے تو کہتے ہیں کیا یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ادرکنی یا عبد القادر جیلانی، بغل داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اگر ان کی کشتی دورا طوفانوں میں پھنس جائے، حضرت خواجہ معین الدین کو بلاتے ہیں۔ اچھا اب حال سنیں ابو جہل کا، امیہ کا، عقبۃ ابن ابی معیط کا، جو سب سے بڑے مشرک تھے۔ حضرت اکرمہ خود فرماتے ہیں یہ ابو جہل کے بیٹے فرماتی ہیں کہ ہم کشتی میں سوار تھے، طوفان میں کشتی گر گئی اور ایسے گول گول چکر لگانے لگی۔ اب جو جتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، کسی نے لات کو بلایا، کسی نے عزا کو، کسی نے منات کو، کسی نے کس کو، لیکن طوفان بڑھتا گیا۔ اب یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جب یقین ہو گیا تو سب کہنے لگے بابا چھوڑو سب کو، اب اللہ کو پکارو۔ یہ قرآن میں ہے، اذا رکبوا فی الفلک، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں ہے، یہ کوئی ہیر رانجھا نہیں، اذا غشیہم موج کالظلل، جب دریا کی موجیں ایسے آ جاتی ہیں جیسے بادل ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم، اور جب میں ان کو نجات دے کے خشکی پہ پہنچا دیتا ہوں پھر شرک کر دے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بڑا مشرک کون ہے؟ ابو جہل تو ڈوبنے لگے کس کو پکارتا ہے؟ اور ہمارا مشرک ڈوبنے لگے تو معین الدین کو پکارتا ہے، تو بڑا مشرک کون ہوا؟ آپ خود فیصلہ کریں، ہم نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا۔ یعنی وہ ڈوبتے ہوئے مرتے وقت تو چلو خدا کو پکار لیتے ہیں نا، ہمارا ظالم تو مرتے وقت بھی خدا کو نہیں پکارتا۔ اس وقت بھی یہ پیران پیر کو پکارتا ہے، معین الدین اجمیری کو پکارتا ہے، مکے مدینے میں آنے کے بعد منتظم پہ کھڑے ہونے کے بعد بھی اپنے پیروں کو پکارتا ہے، اور دماغ میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے پیر کی بڑی مہربانی کہ مجھے یہاں پہنچا دیا ہے۔ اتنا بڑا شرک تو ان کو بھی نہیں آتا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے علم حدیث جو ہے ہندوستان میں پہنچا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تو قادر ہیں اس بات پہ، اگر آج دوبارہ صحابہ کو زندہ کر دیں اور صحابہ زندہ ہو کے ہمارے اعمال کو، عقیدوں کو دیکھیں تو وہ خود پریشان ہو کے کہیں گے بابا یہ مسلمان تو نہیں لگتے، پتہ نہیں یہ کون سی قوم ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں یہ مسلمان تو نہیں لگتے، اللہ عالم یہ کس مذہب کے لوگ ہیں۔ جب وہ ہمارے لوگوں کو دیکھیں کہ ہمارے قبروں پہ سجدے ہیں، قبروں پہ غلاف چڑھائے جا رہے ہیں، قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، منتیں غیر اللہ کی مانی جا رہی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظریں دی جا رہی ہیں، کوئی حضرت حسین کے نام پہ نظر چڑھاتا ہے اور کوئی پیران پیر کے نام پہ نظر چڑھاتا ہے، کوئی یا مولا علی پکارتا ہے، کوئی یا عبد القادر جیلانی پکارتا ہے، تو شرک کیا بلا ہے آخر؟
شرک کا معنی ہی یہ ہے، یاد رکھو، کہ ہر کسی کی فریاد سننے والا اللہ ہے، اگر غیر کو کہے گا مشرک ہو گیا۔ یا حرف ندا ہے، جب پکارے گا تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق۔ اگر پکارے یا نبی، یا رسول، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا عبد القادر جیلانی، اللہ فرماتا ہے بدبخت یہ حرف ندا میرے لیے ہے، تم نے غیر کو ملایا مشرک۔ اسی لیے حکم دیا ہے کہ ادعوا ربکم، صرف اپنے رب کو پکارو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اس لیے ایک دن ایک صحابی نے دعا مانگی، یا اللہ انت اللہ الواحد الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضور نے فرمایا اس صحابی نے ایسے اسماء کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جو بھی دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک کی بنیاد یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی تصویریں بنا کے پوجا جائے، اولیاء اللہ کے نام پہ بت بنا دے جائیں۔ اچھا پھر بڑھتے گئے، بعد نے چاند ستاروں کی شکلیں بنا لی، اور بعد نے سیارات کی بنا لی، بعد نے بروج کی بنا لی، اور بعد نے اللہ پاک فرمائے فرشتوں کی بھی شکلیں بنا ڈالی۔ کہنے لگے چونکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نظر تو نہیں آتے، اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، لہذا فرضی شکلیں بنا ڈالی، یہ دیویاں ہو گئی، یہ دیوتا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا دے۔ دعا بھی کیا کریں اللہ شفا دے، گلے میں کافی تکلیف ہے۔ هو الشافی، اس کے سوا شفا دینے والا بھی تو کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے ڈائمنڈ یعنی ہیرا ہے یا یاقوت ہے یا زمرد ہے، مرجان ہے، یہ جو مجوہرات ہیں اگر یہ ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سونے چاندی پہ تو زکوٰۃ ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ لیکن ہیرے وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھو، بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اگر آپ ہیرا اس لیے خرید رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں تو گناہگار ہیں۔ ایک آدمی نے ویسے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا اسی طرح اگر آپ نے ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں اور کروڑوں کی یہ قیمت والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ نے بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اب جو نفع میں تمہارے پاس پیسہ آئے گا زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ورنہ آج دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ یہی تو ہے، ہیرا ہے، یا اس کے بعد پلاٹینیم ہے اور ٹیٹانیم ہے اور چیزیں ہیں۔ اگر وہ بطور بزنس ہے تو پھر زکوٰۃ دینی۔ اصل میں لوگ جو ہے نا جی، اللہ کے فرائض سے بچنے کے لیے خود ایسے بہانے بناتے ہیں۔ اب ہمارے ملکوں میں جتنے بڑے آدمی ہیں نا، یہ ابھی رمضان شریف قریب آ رہا ہے نا، تو ان کو انشاءاللہ بلڈ پریشر کی شکایت ہو جائے گی اور ہارٹ کی سپیڈ بڑھ جائے گی، اور جی کیا کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔
اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ایک میری طرح کے مولوی ہوتے ہیں نا، جو علماء ہیں وہ تو علماء ہیں نا، ان کی تو جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یہ جو مداری قسم کے پیر اور مداری قسم کے بنے ہوئے ہیں مولوی، وہ پتہ ہے کیا کرتا تھا زکات سے بچنے کے لیے، کہ اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے نا، جب 11 مہینے گزرتے تو فوراً بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا کہ جی 12 مہینے گزرے نہیں تو میں زکات کیسے دوں؟ سارا سال گزرے گا تو زکات دیں گے نا، سال تو گزرا نہیں، پیسہ چلا گیا مجھ سے۔ اچھا، اب جب 11 مہینے بیوی کے گزرتے وہ خاوند کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتی۔ لیکن کیا ان ہیلوں کو بہانوں کو اللہ نہیں جانتے؟ اللہ تبارک۔ اچھا ایک اور تھے، وہ کیا کرتے کہ زکات دینی ہے نا 2000 ریال، تو ایک بوری 2.5 من کی گندم کی یا آٹے کی لے کے اس کے اندر پیسے کو چھپا دیتے، اور کسی غریب کو بلا دے، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ زکات کا مال ہے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی حضرت، لیکن یہ 2.5 من کی بوری ہے، میں کمزور آدمی ہوں، میں 2.5 من کی بوری اٹھا تھوڑی سکتا ہوں، میں جاتا ہوں کوئی ریڈی شیڈی، کوئی گاڑی شاڑی، کوئی گدا گاڑی کوئی ڈھونڈ کے لے آتا ہوں، اور آگے پھر میں لے جاتا ہوں کہ تمہاری مرضی، بہرحال میں نے تم کو یہ زکات دے دی ہے، یہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے نا، جتنا ہے سب میں نے تم کو دے دیا۔ انہوں نے کہا بڑی مہربانی حضرت، میں جا کے ابھی کوئی ریڈی تلاش کرتا ہوں۔ وہ جب جانے لگا پھر بلا لے، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، دیکھو بات سنو، گدا گاڑی لاؤ گے، پھر اس کو لادو گے، پھر لے جاؤ گے، پھر بیچو گے، اس کا کتنا ریٹ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی 100 روپے مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی یار 100 روپے مجھ سے لے لو، مجھ کو بیچ دو۔ اس کو 100 روپیہ دے دیا، وہ بوری بیچ کے واپس خود لے لی، اندر جو پیسے بھائی میں نے زکات دے دی تھی، اب میں نے خریدا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہوتے ہیں ہیلے جو شریعت میں حرام ہیں۔ بعض ہیلے ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے اندر جائز ہے، سمجھو۔ یہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ حنفی لوگ جو ہیں یہ ہیلے بڑے کرتے ہیں، انہوں نے تو کتاب الحیل باب باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہیلا ممدوح بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے۔ جو ہیلا شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے، جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز ہے۔ مثلا ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، ان کی بیوی نے آ کے کہا کہ مجھے ایک بزرگ ملا تھا، اس نے کہا کہ حارث کی نام کی منت مان لو اور اس کے نام پہ کوئی چیز جو ہے قربان کر دو، صدقہ کر دو، تو تیرا خامن جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ حضرت ایوب جوش میں آ گئے، فرمایا تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، اور تمہیں شرک کا سبق پڑھا گیا۔ میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام پہ منت مانوں؟ مجھے اللہ نے سیت دی، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تم مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ اللہ کی شان ہے، حضرت ایوب کو سیت مل گئی۔ جب سیت مل گئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ کے نبی کبھی غلط بات نہیں کہتے، میں نے باقاعدہ کہا تھا کہ تمہیں 100 کوڑا ماروں گا، میں تو اب 100 کوڑا تمہیں ماروں گا ہر حال میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، خود بیدک رغصا فاضرب بہ ولا تحنث۔ اللہ نے خود ہیلا سکھلایا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ایوب علیہ السلام، کھجور کا گوشہ لے لو جس میں 100 چھڑیاں ہوں، ایک دفعہ مار لو بس تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ تو اب یہ بھی تو ہیلا ہے، لیکن یہ ہیلا اللہ سکھلا رہے ہیں، تو اس لیے ہیلا مذموم بھی ہوتا ہے اور ممدوح بھی ہوتا ہے۔ جو شریعت کے مطابق ہیلے ہیں وہ جائز ہیں، جو خلاف ہیں وہ خلاف ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود ہیلا سکھایا تھا نا، کذالک کدنا لیوسف۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تدبیر سکھلائی کہ اپنا برتن ان کے سامان میں ڈال دو، پکڑ لو اور پھر بھائی کو لے لو۔ تو یہ بھی ہیلا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے
کہ جو زکات سے بچنے کے ہیلے ہیں وہ تو بالکل حرام ہیں. کہتے ہیں جی کہ سیاست میں اگر ہم حصہ لیں اس لیے کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، بالکل لیں جناب، کیوں نہ لیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد. بزرگ کہتے ہیں کہ نمک کی کان ہونا، اس میں جو چیز بھی ڈال دو وہ نمک بن جاتی ہے. تم بھی انشاءاللہ جب ان میں جاؤ گے نا انہی جیسے ہو جاؤ گے. فکر نہ کرو، تم نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی، ویسے خدمت کرو. مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، غریب طلباء کو وظیفے دو، بیواؤں کا خیال رکھو، یتیموں کی مدد کرو، علاقے کے اندر رفاہی کام کرو، خیراتی ہسپتالیں بناؤ، خیراتی ڈسپنسریاں بناؤ، غریب لوگوں کی دکھ سکھ میں کام آؤ. اس سے بڑی سیاست کیا ہے؟ طواف کے 7 چکر جو ہیں یہ ایک لحاظ سے شروع کرنے کے بعد اللہ کا چونکہ حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ فرض ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں واجب ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی بیٹھے ہوئے اونگ آ جائے یا نیند آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر ٹیک لگا کے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے، لیکن جب جاگ رہا ہے اب اگر وہ نیند آ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں. سیدھا طریقہ سیکھ لو تاکہ ہر اعتراض سے بچ جاؤ گے. کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کسی دوسرے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مردے کے لیے جائز ہے، زندہ کے لیے جائز نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر زندہ نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو پھر تو جائز ہے، اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر جائز. آپ ان سارے جھگڑوں سے بچ جاؤ، عمرہ کرو اپنے لیے. اب اپنے عمرے کے اندر تو کوئی مخالف نہیں نا. جب عمرہ کر لو تو اللہ سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں یہ قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. تو اس میں نہ جھگڑا ہے نہ اختلاف ہے اور تیرا کام بھی ہو جاتا ہے، مقصد بھی حل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے نام پہ کہ اس کا کام ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے مزدوری کی 100 ریال یومیہ پہ، اب میں نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ بھائی میری جو مزدوری ہے اس بندے کو دے دینا، ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو ہم نے جب عبادت کر لی تو اللہ کے ہاں جو ہمارا ثواب ہے اجر ہے، اگر ہم کہیں کہ اللہ فلاں کو دے دیں کوئی جھگڑا ہی نہیں. کہتے ہیں جی کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ زنا کروانے کے بعد آج کل جدید میڈیکل طریقے سے وہ اپنے کنوار پٹی کو بحال کرا دیتی ہیں کہ خاوند یہ سمجھے کہ بھئی یہ عورت تو کنواری ہے، اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اس کو پہلی رات باقاعدہ پڑتا ہے، بکارت جو ہے زائل ہوگا، خون بھی آئے گا. تو کیا جی یہ خیانت نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے یار. جو زنا کروا رہی ہے وہ کم گناہ ہے کہ تم خیانت کو رو رہے ہو. یعنی عقل کی بات ہے نا بھائی. جب وہ زانیہ ہے تو ایسی زانیہ کا تمہیں پتہ بھی چل گیا ہے تو پھر نکاح کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ قرآن کہتے ہیں الزانیۃ لا ینکحو الا زان. زانیہ عورت جو ہے وہ زانی مرد سے نکاح کرتی ہے،
اور زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے، اور مومن جو ہے طیبات جو ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، وہ پاکیزہ عورتیں ڈھونڈتے۔ اچھا ویسے بات سنو، بعض اوقات لڑکی بالکل پاک ہے، بالکل بے گناہ ہے، سیڑھیاں چھلانگ کے چڑھی پردہ ٹوٹ گیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی علامت تو نہیں ہے پاک بازی کی۔ بعض اوقات عورت کو سیلان دم یعنی حیض کا خون اتنی زور سے آتا ہے کہ وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ تو جو ایسے بہانے بنا رہی ہے اپنے آپ کو ہر وقت کنوارا ثابت کرنے کے لیے، آج تو جناب تم نے تو صرف اتنا ہے وہ اندر ٹانکے بھی لگوا لیتی ہیں اور کیپسول بھی رکھوا لیتی ہیں تاکہ باقاعدہ خون نکلے۔ تو ایسی خبیثہ عورتوں سے شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ لعنت بھیجو ایسے لوگوں پہ، اچھے گھرانے تلاش کرو۔ آدمی کا کنوار پن مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آدمی کیسے کنوارا بن جاتا ہے یا کیسے کنوار اس کا زائل ہو جاتا ہے، مجھے تو پتا نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھو یا اس فن کے کسی اور حکیم کو ڈھونڈو۔ میں امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، یاد نہیں اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی، باقی تو کچھ پڑھا ہے نا تم نے، اسی لیے تو امام ہے نا۔ اگر میں وتر ہمیشہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، نیند آ گئی، وتر رہ گئے ہیں، تو آپ دن میں قضا کریں وتر، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے اور واجب کی قضا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے اور سنت کی کوئی قضا نہیں، وہ کہتے ہیں رہ گئے تو رہ گئے۔ بہرحال اگر بلڈنگ میں اور حرم میں بہت فاصلہ ہے لیکن اگلی صفیں نظر آ رہی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہ کیا کریں، صفوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے ہو جانا، ایک ہے ثواب صحیح معنی میں ملنا، وہ تم جتنی اللہ کے کعبے میں آؤ گے، جتنی کعبے کے قریب آؤ گے، جتنی صفوں کا اتصال ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اگر مکہ مکرمہ میں ہم نے 8 دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے، آپ مسافر ہیں، آپ اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر کریں گے، امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی مسافر بھی پوری نماز پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں۔ افضل یہ ہے کہ رخصت پہ عمل کرے، جب اللہ نے رعایت دی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھاؤ۔ نفل نماز ہر وہ نماز جو فرض واجب اور سنت کے بعد ہے وہ نفل ہے۔ مثلا ابھی آپ نے مغرب پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت جو ہے وہ مؤکدہ ہے، اس کے بعد آپ جتنی پڑھیں گے وہ نفل ہے، پڑھتے رہیں، عشاء تک پڑھتے رہیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، اس کا قانونی طور پہ پرمٹ نہیں بنا تھا، احرام کی حالت میں پکڑا گیا اور گورنمنٹ نے اس کو سفر کرا کے واپس اپنے ملک بھیج دیا۔ بہرحال اب اس کے ذمے دم دینا بھی واجب ہے اور عمرہ قضا کرنا بھی واجب ہے۔ شعبان کے مہینے میں
زیادہ روزے رکھیں. حضور پاک سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. تو اللہ صاحب بات ہے کہ بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. اگر کوئی عورت جراب کے ساتھ صفا مروا دوڑ لے, اگر مجبوری ہے, کوئی حرج نہیں. آپ بھی جوتے پہن کے دوڑ سکتے ہیں, شرط ہے کہ پاک ہوں. زمزم سے وضو کرنا بالکل جائز ہے. علیہا دورت الدم میں 9 ایام لا يكون بعد العشرة هذه الدورة, یعنی انتہا المدت 10 ایام. اذا كان بعد 10 ایام يظهر الدم معناه الاستحاضة ليس الحيض فليغتسل يطوف يصلي كل شيء فعل. کہتا ہے جی کہ حضور پاک نے ایک کم سن لڑکی جس کی عمر بہت چھوٹی تھی سیدہ عائشہ سے کیوں شادی کی؟ آج کل تو تمہارے سارے بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں 9 سال 10 سال 11 سال کی شادیاں کیے بیٹھے ہیں. آج کل تمہارے دیہاتوں کے جو جاہل لوگ ہیں ان سب کی شادیاں ہوتی ایسی ہیں 10 سال 12 سال 11 سال کی, بلکہ اب تو ماشاءاللہ 4 سال کی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ بات سنیں, حضور پاک نے کوئی شادی نہیں کی مگر اللہ کے حکم سے. اور بی بی عائشہ کے بارے میں تو اللہ نے جبریل بھیج کے سیدہ عائشہ کی تصویر بھی دکھلائی تھی کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ, اللہ کے نبی یہ تمہاری بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اعتراض کرنے کا کیا معنی؟ یہی وہ وجہ تھی جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور نے رائے لی کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے, میں بیوی کے بارے میں کیا فیصلہ کروں, اس نے کہا حضور اگر میں بات کروں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ, بی بی عائشہ سے شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ کی مرضی سے کی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے نیک لڑکیاں مل جاتی ہیں, اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی. یہ تو اللہ کا حکم تھا, تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ تبلیغی جماعت کے بارے میں بتائیں, کیا بتائیں؟ چند دن ساتھ رہ کے دیکھ لو, اگر وہ چوری ڈاکہ برائی سکھاتے ہوں تو چھوڑ دینا, کوئی اچھا کام ہو تو کرتے رہنا, تجربہ کرو نا. کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں تو ایک دن بھی نہیں گیا, چونکہ میرا یہ کام یہ بھی تو تبلیغ ہے نا. خانہ کعبہ کے ماں سوائے حجر اسود کے کسی جگہ بوسہ نہیں دے سکتے. اگر میں کویت سے آیا ہوں, اب میں دوبارہ عمرہ مسجد عائشہ سے کرنا چاہوں, بالکل جائز ہے, نفلی عبادت ہے, نہ کرو مرضی کرو مرضی. روضہ مبارک میں بالکل سلام عرض کریں. بہرحال دعا کیا کریں, میری طبیعت جو ہے اللہ عالم, بہرحال یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں, بیماری میں بھی حکمتیں ہیں اور شفا میں بھی حکمتیں ہیں, لیکن ہم عاجز لوگ ہیں, ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے شفا مانگتے ہیں. ایک آدمی نے بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, سلو ہو سکتی ہے, رجوع کر لیں. عمرے کے دوران طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد بال کٹوا لیے, بعد میں صفا مروا دوڑا, دم پڑ گئی.
حضور پاک سے رفع یدین بھی ثابت ہیں اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو اس میں جھگڑا کون سا ہے بھائی؟ محدثین نے دونوں باب باندھے ہیں۔ بہرحال عمرہ کرنے کے بعد آپ گنجے نہیں ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن بال کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ اگر آپ نے بال کاٹے تھے تو کوئی دم نہیں، بالکل نہیں کاٹے اور ساری رات گزر گئی، صبح کو آپ نے بال کاٹے ہیں تو پھر دم پڑ گئی۔ اگر آپ نے بال تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے تھے لیکن آپ صبح پھر آپ نے اس طرح پھروا دیا، پھر کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر آپ نے بال بالکل کاٹے ہی نہیں اور کپڑے پہن کے سو گئے اور رات گزر گئی تو دم پڑ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔